السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا وكذلك جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین وكفى بربک ہادیا ونصیرا۔ اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کریم کو متروک بنا دیا تھا، چھوڑا ہوا بنا دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، اور اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے دشمن گناہ گاروں میں سے بنائے ہیں، اور آپ کا رب آپ کی ہدایت کرنے والا اور آپ کی مدد کرنے والا کافی ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 اور اسی سورت سے آیت نمبر 30 اور 31، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، آیت کریمہ پر گفتگو کرنے سے پہلے جو آیات ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی طرف سے اس مقصد سے نازل کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا پھر جو مسلمان نہیں ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد جو لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، لیکن وہ امت دعوت ہے، ابھی ان کو دعوت دینا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو سمجھے، کیونکہ اللہ رب ہے۔ آپ چاہے جس سے بھی پوچھیے گا مالک کون ہے تو ہاتھ اٹھائے گا اوپر آسمان کی طرف، کیونکہ اس کی فطرت میں ہے کہ وہ رب ہے۔ اور یہ قرآن کریم اسی بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ رب کے اوپر آدمی ایمان لائے، ہدایت کا رستہ اختیار کرے، صراط مستقیم پر چلے اور دنیا اور آخرت کو سنوار لے۔ اس قرآن کو نازل کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ انسان سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر اس کی تلاوت کرے، اس کو سیکھے، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کرے، اس کے احکام کے اوپر غور کرے، اور پھر اس کی اتباع اور پیروی کرے۔ یہ قرآن کریم کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے، یہ جو آیات ہیں، جس میں سے پہلی آیت کریمہ آیت نمبر 30، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے، جیسا کہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ قیامت کے دن کا مسئلہ ہے۔ رسول کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یا رب، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میرے قوم کے لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس کی تفسیر میں جو عام مفسرین ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کریم کو مشرکین مکہ کے سامنے، لوگوں کے سامنے جب پڑھتے تو مشرکین مکہ سننے سے انکار کرتے تھے، شور و غوغا کرنے لگتے تھے، سننا نہیں چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے مشورے میں یہ بات بھی طے کر لیا تھا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے اتنا شور مچاؤ کہ آواز بالکل دب جائے اور تم لوگ قرآن کریم سن نہ سکو۔ کیونکہ اس کے اندر ہدایت ہے، اس کو جب آدمی غور سے سنے گا، اس پر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، بار بار سنے گا، احکام کے اوپر غور و فکر کرے گا، تو اس کے دل کی دنیا آٹومیٹکلی بدلنا شروع ہو جائے گی اور آدمی ہدایت کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا۔ تو جب ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم پڑھا جاتا تھا تو یہ لوگ ہلہ کرتے تھے، شور کرتے تھے، چلاتے تھے، غلاٹہ کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم حامیم سجدہ میں فرمایا ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اور کفار مشرکین کہنے لگے کہ جب یہ قرآن کریم تمہارے سامنے پڑھا جائے، لا تسمعوا، تو اس کو سنا ہی مت کرو، والغوا فیہ، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو سنا مت کرو، والغوا فیہ، اور شور کرنا شروع کر دو۔ کیونکہ جب تم شور کرو گے تمہاری آواز بلند ہوگی تو اس کی آواز دب جائے گی، اس میں تم سن نہیں پاؤ گے۔ اس چیز کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن استغاثہ دائر کریں گے، لیکن اس کی تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قرآن کے اس آیت کی تفسیر میں عام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے اور اس کو سننے سے آدمی انکار کرے یا شور و غوغا کرے، یہ قرآن کریم کے چھوڑنے کی ایک صورت ہے۔
اور قرآن کریم کو چھوڑنے کی ایک صورت، نبی کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن؟ یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے اس قرآن کریم کو چھوڑا ہوا ٹھہرا لیا تھا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا، متروک بنا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ بتلایا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی آدمی یا کوئی بھی مسلمان قرآن کریم کے آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کرتا ہے، وہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کریم پر آدمی ایمان نہیں لایا تو قرآن کو چھوڑنا یہ ہے، یہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ ایک مسلمان یا ایک انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہے اور وہ قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتا ہے اور یہ ایمان نہیں رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو قرآن کریم کا چھوڑنا ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے آیات پر غور و فکر اور تدبر نہ کرے تو یہ بھی قرآن کریم کا چھوڑنا ہے۔ سوچ لیجئے آج کے ڈیٹ میں مسلمان اور مسلمانوں میں بھی مذہبی قسم کے لوگ جو مذہب کے ساتھ رہ رہے ہیں، مذہب میں رہ رہے ہیں، دین اسلام میں رہ رہے ہیں، دین اسلام کے ساتھ رہ رہے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ کیا حشر ہے آج کے ڈیٹ میں؟ سوچ لیجئے کتنے لوگ غور کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کو تو چھوڑ دیجئے، یہاں تو نمازوں کے لیے بھی فرصت نہیں ہے، قرآن کیا پڑھیں گے؟ قرآن تو سالہ سال تک کبھی کھول کر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ رمضان آیا تو رسم نبھانے کے لیے جو ہے قرآن کریم کھول لیا، دیکھ لیا، پڑھ لیا، بس باقی قرآن کریم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو جہاں قرآن کریم کی تلاوت ضروری ہے، وہیں قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور کرنا، تدبر کرنا کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا بیان کیا ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور و فکر اور تدبر نہیں کرتا ہے، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ ابھی اس قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے احکام دیے ہیں کہ مسلمانوں کو ایسا کرنا چاہیے، ایمان والوں کو ایسا کرنا چاہیے، ایمان والوں کو ایسا کرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ غور و فکر کریں گے تو اپنے آپ معلوم چلے گا، اور معلوم چلنے کے بعد بھی نہیں کیا تو یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ آپ کے سامنے علماء کرام قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں، ہر روز بیان کرتے ہیں، ہر روز ہم سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اس کے اندر جو احکام ہے اس پر ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، اس کے اندر جن چیزوں سے روکا گیا ہے اس سے نہیں رک رہے ہیں، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے۔ قرآن کے تعلق سے شاعر نے کہا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں اور جزویدان میں لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہوں۔ اس کا کام طاق میں سجانے کا نہیں ہے۔ ابھی ذرا سا کچھ ہو جائے عشق کرتے ہیں نا، کرتے ہیں، یہ ہے ادب، یہ احترام نہیں ہے، نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کا اصل احترام یہ ہے کہ اس کے اندر جو باتیں ہیں ان باتوں کے اوپر غور و فکر کر کے اس پر عمل کرنا، اور اگر مسلمان ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہوا۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ استغاثہ دائر کریں گے، شکایت کریں گے، شکایت درج کرائیں گے۔ وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ تعویذ بنا کے دے رہے ہیں اور لوگ اپنے گلے میں بھی پہن لے رہے ہیں۔ وہ قرآن پر عمل کرنا نہیں ہوا بلکہ قرآن کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہوا۔ جو بنانے والا ہے وہ بھی کھلواڑ کر رہا ہے، اور جو اپنے گلے میں لٹکا رہا ہے وہ بھی کھلواڑ کر رہا ہے۔ کیوں کھلواڑ کر رہا ہے؟ اس لیے کھلواڑ کر رہا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ عمل نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ لکھ کر کے نہیں دیا کہ جا کے لٹکا لو گلے میں۔ اس سے یہ کیا پتا چلا کہ قرآن کو چھوڑنے میں صرف عام آدمی نہیں، علماء جو لوگ ہیں وہ بھی شامل ہے اس میں، اور ان تمام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے۔ فتویٰ دینے چلتے ہیں مفتی صاحب، جب فتویٰ دینے کی بات آتی ہے تو قرآن کریم کے حساب سے فتویٰ نہیں دیتے ہیں، من کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ قرآن دکھایا جاتا تو کہتے کہ نہیں ہم اس طرح سے نہیں، ہم اس طرح سے فتویٰ دیں گے۔ یہ بھی قرآن کریم کا چھوڑنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ یہ تمام باتیں اس میں آ جاتی ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا کریم ہے، منان ہے، جو ہمارا رب ہے، ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو سنیں
اس کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور کریں، اس کو سمجھ کر کے اس پر عمل کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، آمین یا رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کو آگاہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے کہ قیامت کا جب میدان ہوگا تو رسول اپنے رب کے سامنے استغاثہ دائر کریں گے، مقدمہ دائر کریں گے، شکایت درج کرائیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے رب، میرے قوم کے لوگوں نے اس قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. ذرا سوچئے اور غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، سوچئے اور ٹھنڈے دل سے غور کیجئے. فجر کا وقت ہوتا ہے اور مسلمان فجر کی نماز چھوڑ کر کے اپنے گھروں میں سویا ہوا رہتا ہے، وہ قرآن کو چھوڑنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے بارے میں شکایت ہوگی کہ نہیں ہوگی قیامت کے دن؟ ذرا سوچئے. 5 وقت نماز فرض ہے، ان نمازوں کو اگر مسلمان نہیں پڑھ رہا ہے، وہ قرآن کو چھوڑنے والا ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً وہ چھوڑنے والا ہے. خالی لیبل لگا کر کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، اور لیبل لگا کر کے توحید پرست نہیں ہو سکتا ہے. توحید پرست ہونے کے لیے توحید پرستی کے راستے پر آنا پڑے گا، اور ایک توحید پرست کبھی بھی نماز چھوڑ نہیں سکتا ہے، کبھی نہیں نماز چھوڑ سکتا ہے. توحید پرست کبھی بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے، اور جو نماز چھوڑتا ہے وہ توحید پرست نہیں ہے. وہ اور ایسے تمام لوگوں کی شکایت اس میں بھی شامل ہے، کیونکہ جو آدمی نماز چھوڑنے والا ہے وہ قرآن کو چھوڑنے والا ہے. اسی لیے رسول قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کے استغاثہ دائر کریں گے، شکایت درج کرائیں گے کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کریم کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لوگوں کے سامنے تلاوت فرماتے تھے یا مسلمان تلاوت فرماتے تھے تو وہ لوگ شور غل کرنا شروع کر دیتے تھے تاکہ تکلیف پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے بہت ساری ریشہ دوانی کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے غیبتیں کیا کرتے تھے، سازشیں کیا کرتے تھے، آپ کو نقصان پہنچانے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح سے ہم نے گنہگاروں میں سے ہر پیغمبر کے دشمن بنا دیے، ہر نبی کے دشمن بنا دیے. یعنی آپ کے ساتھ جو آج ہو رہا ہے وہ نیا نہیں ہو رہا ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء اس زمین پر آئے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم کے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 112 میں فرمایا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ. مطلب اور مفہوم اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے شیطان سیرت انسانوں اور جناتوں کو نبیوں کا دشمن بنا دیا، جو نبیوں کے خلاف لوگوں کو ورغلانے کے لیے ایک دوسرے کے دل میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے، لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ یہ افطرا پردازی کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجیے. اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہے جو تمام انبیاء کے ساتھ ہے. اور یہاں پر یہ بھی پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لوگوں کے درمیان جو پہنچانے والا آدمی ہوگا، جو داعی ہوگا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے لوگ، ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے. ان کے خلاف بھی ریشہ دوانیاں ہوں گی، ان کے خلاف بھی سازشیں ہوں گی، ان کے پیٹھ کے پیچھے لوگ غیبت کریں گے. کیوں کریں گے؟ کیونکہ وہ اللہ کی بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کی ہدایت کرنے کے لیے کافی ہے اور آپ کی مدد کرنے کے لیے آپ کا رب کافی ہے. آپ کو دوسرے کسی کے مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ قرآن نہیں سن رہے مت سننے دیجیے، لیکن کل قیامت کا دن آئے گا جب آپ لوگوں کی شکایت ہمارے سامنے درج کریں گے اور اس دن ان کے جرم واقعی کی قرارداد کی مکمل سزا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے دے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.
تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا